سبزہ زار میں ایک گھوڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے وسط میں تھے۔ کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس سوار کو رستے میں جا لیا۔ وہ مثنہ بن حارثہ کے دستے کا ایک سوار تھا۔ ابن حارثہ کا پیغام لایا ہوں۔ سوار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، الیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارثہ نے کہا کہ سنبھل کر آگے آئیں، فوراً واپس جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوار سے کہا، اور مثنہ سے کہو کہ اڑ کر مجھ تک پہنچے۔ مثنہ کا قاصد یوں غائب ہو گیا جیسے اسے زمین نے نگل لیا۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کچھ دیر تک سنائی دیتے رہے، جو درختوں سے گزرتی ہوا کی شاں شاں میں تحلیل ہو گئے۔ واپس خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں آئے اور اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ آگے صرف بکر بن وائل کے لوگ ہی نہیں بلکہ مدائن کا لشکر بھی ان کے ساتھ آ ملا ہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ مثنہ بن حارثہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کی طرح سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنہ یوں آن پہنچا جیسے وہ واقع ہی اڑ کر آیا ہو۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے فارس کے لشکر کو عیسائیوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ مثنہ بن حارثہ نے صرف دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ اس نے جان بازی کا مظاہرہ کر کے بہت کچھ معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ مدائن کی فوج عیسائیوں سے آ ملی ہے۔ مثنہ نے پوری معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو اس نے اپنے ساتھ 3 سوار لیے اور دشمن کے پڑاؤ کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے اور انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور وہاں سے وہ چھپ چھپ کر اور جہاں ضرورت پڑی وہاں پیٹ کے بل رینگ کر پڑاؤ کے نزدیک چلے گئے۔ آتش پرستوں کے سنتری پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ یہ سفر 12 ہجری کے وسط کی راتیں تھیں۔ آدھے چاند کی چاندنی تھی جو فائدہ بھی دے سکتی تھی، نقصان بھی۔ 2 سنتری ان کے سامنے سے گزرے۔ انہیں پیچھے سے جا کر پکڑا جا سکتا تھا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے ایک گھوڑا سوار آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سنتریوں کو آواز دے کر روک لیا اور ان کے پاس آ کر انہیں بیدار اور ہوشیار رہنے کو کہنے لگا۔ وہ کوئی کماندار معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان رات کو تو حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک سنتری نے کہا، پھر بھی ہم بیدار اور ہوشیار ہیں۔ تم سپاہی ہو، گھوڑ سوار نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جو ہم کماندار جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ مسلمانوں کا کچھ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ انہیں عام قسم کا دشمن نہ سمجھو۔ اور تم نے مثنہ بن حارثہ کا نام نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کسریٰ نے مثنہ کے سر کی کتنی قیمت مقرر کر رکھی ہے؟ تم اگر اسے زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ یا اس کا صرف سر پیش کر دو تو تم مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن تم اسے پکڑ نہیں سکو گے۔ وہ جن ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ چلو آگے چلو، اپنے علاقے کا گشت کرو۔ سنتری آگے نکل گئے اور گھوڑ سوار وہیں کھڑا رہا۔ مثنہ بن حارثہ اپنے 3 جان بازوں کے ساتھ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ گھوڑ سوار اس طرف جانے کی بجائے جس طرف سنتری چلے گئے تھے دوسری طرف چلا گیا۔ گھوڑے پر اسے پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مثنہ نے اپنے ایک جان باز کے کان میں کچھ کہا اور گھوڑ سوار کماندار کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مثنہ کے قریب ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے جان باز نے ذرا اونچی آواز میں کچھ کہا۔ کماندار نے گھوڑا روک لیا۔ جان باز نے اسے واپس آنے کو کہا۔ وہ اس آواز پر واپس آ رہا تھا کہ اچانک درخت سے مثنہ کودا اور گھوڑ سوار کے اوپر گرا اور اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ مثنہ کے ایک آدمی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اور 2 نے کماندار کو دبوچ لیا اور اس کا منہ باندھ دیا۔ اسے اس کے گھوڑے کو وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کھولے اور وہاں سے اتنا دور نکل گئے جہاں وہ چیختا چلاتا تو بھی اس کی آواز اس کے پڑاؤ تک نہ پہنچتی۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کہاں سے آئی ہے؟ مثنہ نے تلوار کی نوک اس کی شاہرگ پر رکھ کر پوچھا۔ وہ بہمن جاسویا کے لشکر کا کماندار تھا۔ اس نے جان بچانے کی خاطر سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ جاسویا مدائن چلا گیا ہے اور اس کی جگہ جابان سالار ہے اور بکر بن وائل کا لشکر انہیں اتفاق سے مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے قبیلے کے کچھ سردار مدائن سے فوج اپنے ساتھ لائیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مدینے کی فوج کہاں ہے؟ مثنہ نے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دور ہے، کماندار نے جواب دیا۔ ہم اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، شاید 2 روز بعد۔
جب اس سے ہر ایک بات معلوم ہو گئی تو اسے ہلاک کر کے لاش وہیں دفن کر دی گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب مثنہ بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ روادات سنا رہا تھا۔ تعداد کا اندازہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ صحیح اندازہ مشکل ہے ابن ولید، مثنہ نے کہا۔ ہماری اور ان کی تعداد کا تناسب وہی ہے جو پہلے تھا، وہ ہم سے 4 گنا نہیں تو 3 گنا یقیناً زیادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو روکا نہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور دشمن کو بے خبری میں جا لے۔ انہوں نے چلتے چلتے اپنے سالاروں سے مشورے لیے، خود سوچا اور احکام دیے۔ ان عربوں کے متعلق آتش پرستوں کے سب سے زیادہ جرری اور تجربہ کار سالار ہرمز نے کہا تھا کہ یہ لوگ صحرا کے رہنے والے ہیں اور صحرا میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہرمز نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ انہیں دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں لڑائے گا جس میں درخت، جھاڑیاں، گھاس اور کہیں کہیں دلدل ہے۔ لیکن ہرمز کے خواب اسی سرسبز اور دلدلی علاقے میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خدا کی قسم، تم اب دریاؤں اور جنگلوں میں بھی لڑ سکتے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اس زمین پر تم نے اتنے طاقتور دشمن کو 3 شکستیں دی ہیں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہمارے دشمن کے لڑنے کا طور طریقہ کیا ہے۔ مثنہ نے بتایا کہ دشمن اگر اسی میدان میں ہوا جہاں وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ میدان 2 دریاؤں دریائے فرات کے درمیان ہے۔ میدان ہموار ہے لیکن درختوں اور سبزے کی بہتات ہے۔ دوڑتے گھوڑوں پر تمہیں درختوں کا اور ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ان ٹہنوں سے ٹکرا کر مارے جاؤ گے۔ میدان محدود بھی ہے، ہمیں دشمن کو کسی قسم کا دھوکہ دینے کا اور چالیں چلنے کا موقع نہیں مل سکے گا، ہمیں آمنے سامنے کا مارکا لڑنا پڑے گا۔ ابن عمر اور ابن حاتم پہلوؤں کے سالار ہوں گے، انہیں جب بھی اور جیسا بھی موقع ملا یہ اس کے مطابق نقل و حرکت کریں گے۔ اپنے کمانداروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں جذبے کی شدت اور جسمانی پھرتی اور مضبوط حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن حارثہ، تم ہمارے پابند ہو کر نہیں لڑو گے، تمہارے ساتھ پہلے طے ہو چکا ہے کہ تم اپنے انداز کا مارکا لڑو گے، لیکن تم یہ احتیاط کرو گے کہ تمہارے سوار ہمارے رستے میں نہ آئیں۔ تم نے اپنے سواروں کو یہی ترتیب دے رکھی ہے، انہیں اسی طرح استعمال کرو، لیکن اندھا دھند نہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ابن ولید، مثنہ بن حارثہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تو نے جیسا کہا ہے تجھے ویسا ہی نظر آئے گا۔ کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دستے میں چلا جاؤں؟ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں حارثہ کے بیٹے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جا میدان جنگ میں ملیں گے یا میدان حشر میں۔ مثنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پلک جھپکتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس آتش پرست کماندار کا گھوڑا بھی تھا جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دے گیا تھا۔ اتنی تھوڑی تعداد میں اور اتنے محدود وسائل کے بھروسے مدینے کے مجاہدین اس لشکر پر حملہ کرنے جا رہے تھے جس کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، اور جس کے ہتھیار بھی بہتر تھے، اور جن کے سر لوہے کی خودوں سے اور چہرے لوہے کی زنجیروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگوں پر جانوروں کی موٹی اور خشک خالوں کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ مجاہدین کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا، ذہنوں میں کوئی وہم اور وسوسہ نہ تھا۔ ان کے سامنے ایک پاک اور عظیم مقصد تھا۔ ان کی نگاہوں میں ان کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کی عظمت تھی۔ اپنے جانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ہی قربان کرنا ہے۔ اپنی زندگی دے کر وہ اسلام کو زندہ رکھنے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ وہ گھروں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ان کے شب و روز خاک و خون میں گزر رہے تھے۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور آسمان تھا۔ باطل کی چٹانوں سے ٹکرانا، کفر کے تلاطم کو چیرنا اور دشمنان دین کے عزائم کو کچلنا ان کی عبادت تھی۔ ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ وہ تلوار کا وار کرتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اور تلواروں سے کٹ کر گرتے تھے تو بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ زخمی ہوتے تو اللہ کو پکارتے۔ لا ریب ایمان کی پختگی اور جذبے کی دیوانگی ان کے ہتھیار تھے، اور یہی ان کی ڈھال تھی۔ وہ اس وقت دشمن کے سامنے پہنچے جب دشمن کا دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ ان کے سالار جابان کے حکم سے لشکر کے لیے خاص کھانا تیار کیا گیا تھا۔ مورخ طبری ابن ہشام اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ فارس کی فوج کو سانڈوں کی طرح پالا جاتا تھا۔
سپاہیوں کو مرغ کھانے کھلائے جاتے تھے۔ فارس کے شہنشاہوں کا اصول بلکہ عقیدہ تھا کہ مضبوط اور مطمئن فوج ہی سلطنت تخت و تاج کی سلامتی کی ضمانت ہوتی ہے۔ فارسی سالار جابان نے اس سے زیادہ مرغن اور پرتکلف کھانا تیار کرایا تھا جو فوج کو عام طور پر ملا کرتا تھا۔ اس کھانے کا ذکر تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ بے شمار جانور ذبح کر دیے گئے تھے، گوشت کے علاوہ کئی چیزیں پکائی گئی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جابان اپنے لشکر کی خاطر تواضع کر رہا تھا کہ سپاہی خلوص دل سے لڑیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا کے لیے زندہ رہیں گے۔ کھانا چونکہ خاص تھا اس لیے اس کی تیاری میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جب کھانا تیار ہوا، لشکر بھوک سے بے تاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، عین اسی وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے